الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہمارا جو پہلے پارے کا تیسرا پاؤ مکمل ہوا، یعنی ثلث ہوا، تو آخری جو آیات تھیں ان کا کچھ خلاصہ یہ تھا کہ عیسائی کہتے ہیں کہ صرف وہ جنت میں جائیں گے اور یہود کہتے ہیں کہ وہ جنت میں جائیں گے، یعنی دونوں یہ کہتے ہیں کہ صرف وہی جنت میں جائیں گے اور ان کے علاوہ اور کوئی جنت میں نہیں جائے گا، یعنی ہر ایک گروہ اپنے بارے میں یہ کہتا ہے کہ وہ جنت میں جائے گا۔ اور تلک امانی جو ہم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ان کی آرزوئیں ہیں، یعنی یہ ان کا وہم و گمان ہے۔ اگر ان کے پاس اپنی اس بات پر کوئی دلیل ہے تو لائیں، اگر وہ اس بات پر سچے ہیں۔ بہرحال اسی پس منظر کو مد نظر رکھتے ہوئے آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقالت الیہود لیست النصارى، اور یہودی کہتے ہیں کہ عیسائی مذہب کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، یہود یہ کہتے ہیں کہ لیست النصارى علی شیء، عیسائی مذہب کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ وقالت النصارى، اور نصارہ کہتے ہیں لیست الیہود علی شیء، یہود مذہب کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ وہم یتلون الکتاب، حالانکہ یہ سب آسمانی کتاب پڑھتے ہیں۔ کذالک قال الذین، اسی طرح وہ مشرکین بھی یہی کذالک قال الذین، اسی طرح وہ مشرکین بھی یہی کہتے ہیں لا یعلمون، جو کوئی علم نہیں رکھتے، مثل قولہم، یعنی ان جیسی باتیں کہتے ہیں، یعنی وہ مشرکین بھی جو کوئی علم نہیں رکھتے ان جیسی باتیں کہتے ہیں کہ یعنی کہ دوسرے مذاہب کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ ان فاللہ یحکم بینکم یوم القیامہ، اللہ ہی قیامت کے دن فیصلہ کرے گا ان کے درمیان، اللہ ہی فیصلہ کریں گے ان باتوں کا فیصلہ کریں گے قیامت کے دن ان کے درمیان، فیما کانوا فیہ یختلفون، جن باتوں میں یہ لوگ اختلاف کرتے ہیں۔ یعنی خلاصہ یہ ہے کہ تین گروہ ہیں، یہودی، عیسائی اور مشرکین۔ یہ تینوں ایک دوسرے کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس مذہب کی کوئی بنیاد نہیں، اور عیسائی کہتے ہیں یہودیت کی کوئی بنیاد نہیں، یہودیت کہتے ہیں عیسائیت کی کوئی بنیاد نہیں، اور مشرکین کہتے ہیں کہ وہ بھی انہی کی جیسی باتیں کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو ان کی باتیں ہیں ان کے درمیان میں قیامت والے دن فیصلہ کروں گا کون سی بات ٹھیک ہے۔ ومن اظلم ممن منع، یہاں سے مشرکین اور باقی بھی جو ہیں تینوں گروہ، اب یہ تینوں گروہوں کا تذکرہ مشترکہ چل رہا ہے کہ یہ کام تینوں گروہ یعنی یہودی، عیسائی اور مشرکین کرتے ہیں۔ ومن اظلم ممن منع، اس شخص سے بڑا ظالم بھلا کون ہو سکتا ہے، منع مساجد اللہ، جو اللہ کی مسجدوں پر اس بات پر بندش لگا دے، بند کر دے، ان یذکر، اس بات پر کہ ان یذکر، نام لیا جائے، فیہا، اس میں اللہ تعالیٰ کا اسمہ، اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے، وسعا، اور کوشش کرے، فی خرابیہا، مسجد کو ویران کرنے کی، اولئک ما کان لہم ان یدخلوہا، ان لوگوں کو یہ حق نہیں پہنچتا، ما کان لہم، یہ حق نہیں پہنچتا، ان یدخلوہا، کہ داخل ہوں وہ مسجد میں، الا خائفین، مگر ڈرتے ہوئے، یعنی ان لوگوں کو حق تو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ مسجد میں ڈرے بغیر داخل ہوں، یعنی ان کو تو یہ چاہیے کہ وہ مسجد میں ڈرتے ہوئے داخل ہوں۔ لہم فی الدنیا، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور ان کے لیے آخرت میں زبردست عذاب ہے۔ یعنی یہ تین گروہ ہیں، یہود، نصارہ، مشرکین، یہ کسی نہ کسی زمانے میں عبادت گاہوں کی بے حرمتی کرتے رہے ہیں۔ جیسے شاہ طیطوس کے زمانے میں بیت المقدس کو ویران کرنے کی کوشش کی گئی، اور اسی طرح عیسائی جو ہیں وہ انہوں نے بیت المقدس کو ویران کیا، اور مشرکین جو ہیں وہ مسجد حرام کی بھی توہین کرتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دعویٰ تو تمہارا یہ ہے کہ جنت کے تنہا تم ہی حقدار ہو، اور دوسری طرف حالت یہ ہے کہ عبادت سے لوگوں کو روکتے ہو۔ مطلب اس کا ظاہری مطلب یہ جو دوسرا جملہ ہے اولئک ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین، کہ ان لوگوں کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ مسجد میں داخل ہو مگر ڈرتے ہوئے، اس کا ظاہری مطلب تو یہ کہ حق تو یہ تھا کہ یہ ڈرتے ہوئے داخل ہوتے، نہ کہ انداز متکبرانہ میں۔ حق تو یہ تھا کہ یہ ڈرتے ہوئے داخل ہوتے، متکبرانہ انداز میں داخل نہ ہوتے۔
اور اسی میں ایک لطیف اشارہ بھی ہے کہ یہ مکی صورت ہے، یہ مکی آیات ہیں کہ، اور دوسرا اسلام کے غلبے کی طرف بھی اشارہ ہے کہ ان قریب حق پرستوں سے مغلوب ہو کر یہ جو عیسائی ہیں، یہ یہودی ہیں، یہ جو مشرکین کفار ہیں، یہ ڈرتے ہوئے خود مسجد میں داخل ہوں گے۔ حق پرست اس وقت جو ہوں گے، دین والے جو ہوں گے، وہ غالب آ جائیں گے اور یہ مغلوب ہوں گے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اور سب مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہی کے ہیں۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، اور جس طرف تم رخ کرو، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، وہی اللہ کا رخ ہے۔ ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ وسعت والے ہیں اور جاننے والے ہیں۔ یہ آیت جو نازل ہوئی ہے، اللہ ہی، سب مشرق و مغرب سب اللہ ہی کے ہیں اور جس طرف تم رخ کرو وہی اللہ کا رخ ہے، یہ آیت وقت نزول اس کا یہ ہے کہ جب مسلمان بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تھے تو یہودی خوش تھے کہ ہماری بات ماننے پر مسلمان مجبور ہو گئے، اور یہ ہمارا قبلہ تو مانتے ہیں، ہمارا دین نہیں مانتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس آیت سے بتلانا یہ مقصود تھا کہ بھائی سمت اپنی ذات میں کسی تقدس کی وہ نہیں ہے، کسی تقدس کی وہ حامل نہیں ہے، یعنی سمت کی اپنی ذات میں کوئی تقدس نہیں رکھتی، بلکہ سمت کا تقدس حکم الہی کی وجہ سے آتا ہے، یعنی سمت کا جو تقدس ہے وہ حکم الہی کی وجہ سے آتا ہے۔ اپنے ذات ہی فی ذات ہی سمت جو ہے، کوئی رخ جو ہے بیت اللہ فی ذات ہی کوئی تقدس نہیں رکھتا، بیت اللہ کی طرف رخ کرنا فی ذات ہی کوئی مقدس چیز نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ہم نے بیت اللہ کی طرف رخ کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے بیت اللہ شریف کے طرف رخ کرنے میں تقدس آ جاتا ہے، اس کا احترام آ جاتا ہے، عظمت آ جاتی ہے۔ وقالوا اتخذ اللہ ولدا، اب یہ تینوں گروہ یہودی، عیسائی، مشرکین یہ کہتے ہیں اتخذ اللہ ولدا، اللہ نے بنایا ہوا ہے کوئی بیٹا، سبحانہ، اللہ تعالیٰ کی ذات اس قسم کی چیزوں سے پاک ہے، بل لہ ما فی السماوات والارض، اور جو کچھ ہے زمین و آسمانوں میں اسی کا ہے، کل لہ قانتون، اور ہر ایک اسی کا فرما بردار ہے، اور آسمانوں و زمینوں میں جو کچھ ہے اسی کا فرما بردار ہے۔ اب یہ جو آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنایا ہوا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ جو تین گروہ تھے، عیسائی، مشرکین اور یہود، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے مختلف باتیں گھڑی ہوئی تھیں۔ عیسائی کہتے عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اور یہود کہتے تھے کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور مشرکین کہتے تھے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت سے بتایا، آگے بدیع السماوات کہہ کر آگے آیت پڑھتے ہیں، سب سمجھ آ جائے گا۔ بدیع السماوات والارض، اللہ تعالیٰ موجد ہے زمین و آسمانوں کا۔ بدیع جو ہے اس کا مطلب موجد ہوتا ہے، ایک ہے کہ کسی نمونے کو لے کر کسی چیز کو پیدا کرنا، یعنی ایک ہے آج کل دنیا میں جتنے بھی سائنسدان آتے جا رہے ہیں تو وہ جو سابقہ سائنسدان ہیں ان سے ایک چیز کوئی فارمولہ لیتے ہیں اور اس پر پھر تعمیر کر کے نئی چیز بناتے ہیں۔ بدیع کا مطلب ہے بالکل نئے سرے سے ایک چیز کو پیدا کرنا، تو اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کی موجد ہیں، نئے سرے سے پیدا کرنے والے ہیں، جب اس کا کوئی وجود ہی نہیں تھا پہلے اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، جب اللہ کسی بات کا فیصلہ کرتے ہیں، فَإِنَّمَا، بس اللہ تعالیٰ اس سے صرف اتنا کہتے ہیں، کن، ہو جا، فیکون، بس وہ ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پیچھے یہ بتایا، کہا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ بیٹے بناتے ہیں، اولاد بناتے ہیں، اور آگے اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب اور بڑا حیران کن جواب دیا کہ بھئی میں تو زمین و آسمان کو اثر نو پیدا کرنے والا ہوں، اور میرے کن کہنے پر دنیا میں جو کچھ ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے بھئی اللہ کو اولاد کی کیا ضرورت ہے، وہ تو بس کہتا ہے کن تو ہو جاتا ہے۔ بھئی اولاد کی ضرورت تو اس کو ہو کہ یعنی جو اولاد ہے، اولاد اب اس میں یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کی کوئی اولاد ہے تو وہ اس کل کا جز ہے، اس کل کا جز ہے، اور یعنی اگر کوئی اولاد ہے تو وہ اپنے والد کی جز ہے، اور ہر کل اپنے جز کا محتاج ہوتا ہے، ہر کل اپنے جز کا، یعنی ایک چیز ہے، ایک والد ہے تو اس کی ایک اولاد ہے، تو بیٹا جو ہے وہ باپ کا جز ہوا، باپ کا حصہ ہوا۔ اب جو بیٹا ہے وہ باپ کا حصہ ہے تو باپ بیٹے کا محتاج ہوتا ہے، کیونکہ ایک چیز سے کوئی چیز نکلی ہوئی ہو تو اس کی نسبت اس کی طرف ہوتی ہے، اور وہ یعنی اگر ایک گاڑی ہے، اگر آپ ایک گاڑی دیکھیں تو اس کا انجن اس کا جز ہے، دروازے اس کے جز ہیں، سٹیئرنگ اس کا جز ہے، اب یہ سب چیزیں اس گاڑی کا جز ہیں۔ اب اگر سٹیئرنگ کو نکال دیا جائے
تو گاڑی اسٹیئرنگ کی محتاج ہے، گاڑی انجن کی محتاج ہے، گاڑی ٹائر کی محتاج ہے، یہ جز ہیں اس گاڑی کی، گاڑی کل ہے۔ تو بھئی اگر اولاد اگر اللہ کے لیے ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ محتاج ہیں، اللہ تعالیٰ کسی جز کے محتاج ہیں، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری ذات کسی کی محتاج نہیں ہے، میری کوئی اولاد نہیں ہے، سب میرے بندے ہیں، اس قسم کی چیزوں سے میری ذات پاک ہے، میں تو کون سے چیزوں کو پیدا کرتا ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے اولاد رکھنے کی، اولاد اور جز تو اس کے ہوں جس کو ضرورت ہو، مجھے تو اس چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وقال الذین لا یعلمون، اسی طرح وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے وہ بھی یہی کہتے ہیں، لولا، وہ کہتے ہیں لولا یکلمنا اللہ، اللہ تعالیٰ ہم سے براہ راست کیوں بات نہیں کرتے، او تأتینا آیا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی خود چل کر کیوں نہیں آتی، کذالک قال الذین، اسی طرح وہ لوگ جو ان سے پہلے گزر چکے انہی جیسی باتیں کہا کرتے تھے، تشابہت قلوبہم، ان سب کے دل ایک ہی جیسے ہیں، قد بینا الآیات، حقیقت دراصل یہ ہے کہ ہم پہلے ہی واضح کر چکے ہیں آیات، نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو یقین کرنا چاہیں، انا ارسلناک، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا، بالحق، حق دے کر، بے شک ہم نے آپ کو حق دے کر اس طرح بھیجا ہے، بشیرا و نذیرا، کہ تم جنت کی خوشخبری دو، و نذیرا، اور جہنم سے ڈراؤ، ولا تسألوا، اور تم سے جہنمیوں کے بارے میں، جہنم والوں کے بارے میں کوئی باز پرس نہیں ہوگی۔ یعنی آپ علیہ السلام کی بعثت کا مقصد صرف صحیح اور حق اور باطل کے درمیان جدا کرنا، امتیاز کرنا ہے کہ کیا چیز ٹھیک ہے، کیا چیز غلط ہے۔ آپ علیہ السلام کا مقصد صرف یہ بتانا ہے۔ آپ علیہ السلام سے اور یہ سوال نہیں کیا جائے گا قیامت کے دن کہ یہ کافر ایمان کیوں نہیں لائے، آیا آپ نے ان تک پیغام پہنچایا ہے، نہیں پہنچایا۔ اصل ذمہ داری آپ کی یہ ہے کہ آپ کو صرف پیغام پہنچانا ہے، باقی جہنمیوں کے بارے میں، جو لوگ جہنم والے ہیں ان کے بارے میں آپ علیہ السلام سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی۔ ولن ترضی عنک الیہود، آپ سے یہود اور ولن ترضی عنک الیہود ولا النصارى، آپ سے ہرگز کبھی بھی راضی نہیں ہو سکتے، خوش نہیں ہو سکتے، الیہود، یہود، ولا النصارى، اور نہ ہی عیسائی، حتی تتبع ملتہم، یہاں تک کہ آپ ان کی ملت کی، ان کی پیروی نہ کر لیں، جب تک آپ ان کی پیروی نہ کر لیں گے وہ آپ سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے۔ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، کہہ دیجئے حقیقی ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے، ان ھدی اللہ، بے شک حقیقی ہدایت تو والھدی، وہ اللہ ہی کی ہدایت ہے۔ ولئن اتبعت، اگر آپ پیروی کریں، اہواءہم، ان لوگوں کی خواہشات کی، بعد الذی جاءک من العلم، اگر آپ کے پاس وحی کا علم آ جانے کے بعد بھی آپ ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی کریں، ولئن اتبعت لفظی ترجمہ ہوگا اگر آپ پیروی کریں ان لوگوں کی خواہشات کی، بعد الذی جاءک من العلم، آپ کے پاس وحی کا علم آنے کے بعد، یعنی دیکھیں آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر آپ کے پاس جو وحی کا علم، قرآن کریم کا علم، اور شرک کی دوری اور توحید اور یہ تمام چیزیں جب آپ کے پاس آ چکی ہیں، اس کے بعد بھی اگر آپ یہود و نصارہ یا مشرکین ان کی خواہشات کی پیروی کریں گے، مالک من اللہ من ولی ولا نصیر، تو آپ کو اللہ سے بچانے کے لیے من ولیجن، کوئی حمایتی، ولا نصیر، اور کوئی مددگار نہیں ملے گا۔ اب یہاں پر ایک اشکال ہے جس کو حل کرنا ضروری ہے کہ آپ علیہ السلام کیسے خواہشات کی پیروی کر سکتے ہیں کفار اور مشرکین کی۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ خطاب آپ علیہ السلام کو ہے، تعلیم امت کو ہے، یعنی اگر امت کے پاس دین حق پہنچا اور اس کے بعد اگر انہوں نے ان کفار کے عقائد کو اپنایا تو پھر ان کو کوئی مددگار نہیں ملے گا قیامت کے دن۔ اب یہ بات تو محال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خواہشات کے پیچھے چلیں۔ دوسرا جواب تو فرض محال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک اصول بیان فرما دیا کہ شخصیات کی اہمیت جو ہے وہ ذات کی وجہ سے نہیں ہوتی، شخصیات کی اہمیت ذات کی وجہ سے نہیں ہوتی، بلکہ شخصیات کی اہمیت اطاعت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ یعنی آپ علیہ السلام کو بھی اگر اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں تو اس کی یہ ایک اصول ہے کہ بھئی کسی بھی شخصیت کی اہمیت، کہ شخصیات جتنی بھی ہیں ان کی اہمیت ذات کی وجہ سے نہیں بلکہ اطاعت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو افضل المخلوقات ہیں، تمام مخلوقات میں افضل ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی وجہ سے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اس دنیا میں سب سے زیادہ فرما بردار تھے۔ تو کسی بھی شخصیت کی اہمیت ذات کی وجہ سے نہیں ہوتی بلکہ اطاعت کی وجہ سے ہوتی ہے کہ وہ جتنا اللہ تعالیٰ کا مطیع و فرما بردار ہوگا اتنی ہی اس کی اہمیت ہوگی۔ الذین آتیناہم الکتاب، اور بے شک اور وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی، یتلونہ،
وہ قرآن کی ایسی تلاوت کرتے ہیں حق تلاوتی، جیسے اس کی تلاوت کا حق ہے۔ اولئک یؤمنون بہ، وہ لوگ اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں۔ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون، اور جو اس کی ناشکری کرتا ہے، جو اس سے انکار کرتا ہے، اور وہ لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ یعنی جیسے بنی اسرائیل پیچھے جتنے تذکرے گزرے ان میں ان کی سرکشی کا تذکرہ ہے کہ ان کی ایسی حرکت ہے، یا آپ الاسلام کی دعوت کو قبول نہیں کر رہے، یعنی جو یہود مدینہ تھے، بنو قریظہ، بنو نذیر وغیرہ، یعنی یہ یہود مدینہ جو ہیں یہ بالکل بات مانتے ہی نہیں ہیں، اور یہ اپنے اس میں مگن ہیں، اور پیچھے ان کی برائیاں ہوئیں کا تذکرہ آیا۔ لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جہاں بنی اسرائیل میں جہاں سرکش لوگ تھے، وہاں پر بہت سے مخلص لوگ بھی تھے، جن تک پیغام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا تو انہوں نے بغیر کسی ضد عناد کے قبول کیا۔ تو یہاں پر ان کا تذکرہ ہے کہ انہوں نے آسمانی کتاب میں آپ علیہ السلام کی نشانیاں دیکھی تھیں، نبی آخر الزمان کی نشانیاں دیکھی تھیں، تو انہوں نے تمام احکام کو دل سے مانا۔ تو ان کا تذکرہ ہے کہ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جنہوں نے جب آپ علیہ السلام کا پیغام ان تک پہنچا تو انہوں نے دین کو قبول کیا، تو ان کے یہاں پر تعریف اور مدح بیان ہو رہی ہے کہ وہ بلکہ خوش نصیب ہیں کہ وہ پہلے بھی حق مذہب پر تھے اور اب بھی حق مذہب پر ہیں۔ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون، اور جس نے اس کو ناشکری کی، انکار کیا قرآن کریم کا، اور وہ خسارہ پانے والے ہیں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری ان نعمتوں کو جو میں نے تمہیں عطا کی تھیں۔ وانی فضلتکم علی العالمین، اور یاد کرو کہ میں نے تمہیں پورے جہان پر فضیلت دی تھی۔ اب یہ بنی اسرائیل کا جو ہے وہ واقعات ہیں اب وہ ختم ہو گئے ہیں، اب آگے تعمیر کعبہ اور اس شروع ہو رہی ہے۔ تو اس کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو دوبارہ مخاطب کیا، یعنی وہی آیت جو پہلے بھی دو دفعہ تقریباً ایک دفعہ آ چکی ہے، وہ دوبارہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے آخر میں نازل، شروع کرتے وقت بھی اللہ تعالیٰ نے یہی آیت شروع کیا تھا اس مضمون کو، اور اختتام پر بھی اللہ تعالیٰ نے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی اسی آیت کے ساتھ اختتام کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بنی اسرائیل دیکھو میرے تم پر کتنے انعامات تھے، میں نے تمہیں کتنی نعمتیں عطا کی تھیں، میں نے تمہیں اس وقت جو فضیلت دی تھی جہانوں پر، اور تم پر من و سلوہ اور کتنے کتنے انعامات تھے، تو میری ان نعمتوں کو یاد کرو اور آپ علیہ السلام کے پیغام کو مانو اور دین حق کی طرف آ جاؤ۔ واتقوا یوم لا تجزی نفس، اور ڈرو اس دن سے جس دن کوئی شخص کسی شخص کے کچھ کام نہیں آئے گا۔ لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کوئی شخص کسی شخص کے کچھ کام نہیں آئے گا۔ ولا يقبل منها عدل، اور اس دن فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا، یعنی فدیہ دے کر کوئی اپنی جان نہیں چھڑا سکتا۔ ولا تنفعها شفاعہ، اور کوئی سفارش اس دن فائدہ نہیں دے گی۔ ولا هم ينصرون، اور نہ ہی ان کو مدد پہنچے گی۔ یعنی ان سب واقعات کا مقصد نتیجے تک پہنچانا ہے، خیر خواہی ہے کہ بھئی آج جو کچھ کرنا ہے کر لو، جتنا واقعات بتائے گئے ہیں ان پر عمل کر، ان سے عبرت حاصل کر کے یعنی نتیجے تک پہنچتا ہوں۔ میرا مقصد تمہاری خیر خواہی ہے، تمہارے بارے میں کوئی اور تمہارے عذاب دینا نہیں ہے، بلکہ تمہاری خیر خواہی ہے کہ تم اپنی خیر خواہی کو سنو، نصیحت کو سنو اور اس سے ہٹ جاؤ، اور کیونکہ قیامت والے دن کوئی سفارش فائدہ نہیں دے گی۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ ابراہیم، یہاں سے ابراہیم علیہ السلام کے تذکرہ شروع ہو رہا ہے، اور وہ آگے جا کے تعمیر بیت اللہ اور ختم ہوتا ہے اس پر۔ اس سے پہلے اس آیت سے اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ شروع کرنے سے پہلے، اور اس کا ماقبل کے ساتھ یہ ربط یہ ہے کہ یہ جو تینوں گروہ تھے نا، یہ کہتے تھے کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک اعزاز کہتے ہیں کہ انعام کہتے ہیں۔ آج بھی اگر جو لبرلز لوگ ہیں اور دنیا میں جو ایک اکٹھ ہونا چاہتا ہے کہ تمام مذاہب کو ہم اکٹھا کرتے ہیں، جس کو آج ابراہم کارڈ کے نام سے دنیا میں رائج کیا جا رہا ہے، تو یہ ابراہم کارڈ اس وقت سے چلا آ رہا ہے کہ ہر یہودی، عیسائی، مشرک یہ تینوں ابراہیم علیہ السلام کو اپنا پیشوا مانتے تھے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی یہ اعزاز بھی قسم کا ہے کہ انہوں نے قرآن کریم میں 19ویں پارے میں ان کی دعا بھی آتی ہے کہ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ سے، یا اللہ مجھے قیامت تک، کیونکہ آزمایا بہت گیا، ہر زبان پر میری تعریف ہو، مجھے کوئی برا بلا نہ کہے۔ ان کی ایک دعا بھی ہے، ان کی آیات میرے ذہن میں نہیں آ رہی وہ کس کی دعا ہے، تو وہ اس میں انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ عرض بھی کیا تھا۔ تو اس لیے یہ تینوں گروہ ہیں، مشرکین، یہودی، عیسائی اور مسلمان بھی، یہ سارے ان کو محترم مانتے ہیں۔ تو
اس لیے آج جو میں کہہ رہا تھا کہ ابراہیم کارڈ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ سارے ملت ابراہیمی پر متفق ہو جائیں کیونکہ سارے ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ تو بہرحال ابراہیم علیہ السلام کی آزمائشوں کا تعلق آ رہا ہے کہ اور ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بھئی ابراہیم علیہ السلام کا ان تینوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، نہ مشرکوں کے ساتھ تعلق ہے، نہ عیسائیوں کے ساتھ تعلق ہے، نہ یہودیوں کے ساتھ تعلق ہے، بلکہ ان کا تعلق اور ان کی ملت وہ ملت تھی جو آج کل کے مسلمانوں کی ہیں اور جو پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو دے رہے ہیں۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، اور جب آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے بکلمات کئی باتوں سے، فَأَتَمَّهُنَّ، تو بہرحال تو پس ابراہیم علیہ السلام نے ساری باتیں پوری کر ڈالیں، یعنی جتنی بھی آزمائشیں، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی آزمائشوں کا مختصر خاکہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام پر ابتدائی آگ میں ڈالا گیا، توحید کی جو انہوں نے دعوت دی، پھر اس کے بعد حکم دیا گیا کہ ایک بیوی اور بچے کو بیت اللہ میں مکہ مکرمہ میں ایک ویران علاقے میں چھوڑ آئیں، اور اسی طرح اور بہت ساری آزمائشیں تھیں۔ تو ان تمام آزمائشیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اتری، بیٹے کو پھر ذبح کرنا، یہ بہت ساری آزمائشیں جو ابراہیم علیہ السلام پر آئیں، اور انہوں نے ان آزمائشوں پر خوب پورا اترے، اور اللہ تعالیٰ کے طرف سے جتنی آزمائشیں تھیں ان پر خوب پورا اتر کر دکھایا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی تعریف بھی کر رہے ہیں کہ ہم نے ان کو یعنی جب اللہ کہے کہ میں نے ان کو آزمایا تو سوچیں کہ اللہ نے کیسے آزمایا ہوگا، اور اللہ ان کی آزمانے ان کی طرف سے بدلہ دینے کی تعریف بھی کر رہے ہیں کہ انہوں نے خوب بدلہ دیا۔ فَأَتَمَّهُنَّ، انہوں نے ساری باتیں پوری کی۔ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام کو، انی جاعلوک، میں آپ کو بنا رہا ہوں، للناسی، تمام انسانوں کا، امامہ، پیشوا۔ قال، تو ابراہیم علیہ السلام نے آگے سے کہا، ومن ذریتی، میری اولاد میں سے بھی کسی کو امام بنا لیں، میری اولاد میں سے بھی کسی کو پیشوا بنا لیں۔ یعنی ہر انسان کی فطرت ہے کہ جب اس کو کوئی انعام دیا جاتا ہے یا اس کو کوئی نعمت دی جاتی ہے تو اس کے ذہن میں سب سے پہلے اولاد کا خیال آتا ہے کہ یہی جو نعمت مجھے ملی ہے یہ میری اولاد کو بھی مل جائے۔ قال ومن ذریتی، تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے فوراً کہا کہ اللہ میری اولاد کو بھی امام بنا دے۔ قال، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لا ینال عہد الظالمین، یہ میرا عہد ظالموں کو شامل نہیں ہے، میرا عہد ظالموں کو شامل نہیں ہے۔ یعنی یہ جو عہد ہے کہ آپ کی اولاد میں سے کسی کو بنایا جائے گا امام، ان میں سے جو ظالم لوگ ہوں گے ان کو میں نہیں بناؤں گا، ان کو میں پیشوا نہیں بناؤں گا۔ بہرحال ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے بہت انبیاء آئے، انبیاء کا جو آگے سلسلہ تھا وہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہی ہوا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے اسحاق علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے یوسف علیہ السلام، اس طرح پشت در پشت تک یہ سلسلہ چلتا رہا، اور آگے 4000 انبیاء حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے آئے۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، اب یہاں سے بیت اللہ شریف کی تعمیر کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ جب ہم نے بنایا بیت اللہ کو مثابۃ للناس، ایسی جگہ کہ جس کی طرف مثابہ، جس کی طرف لوٹ کر لوگ جائیں، و امنا، اور سراپا امن کی جگہ۔ اس کا با محاورہ و امنا تک ترجمہ یوں ہے کہ ہم نے بنایا بیت اللہ کو ایسی جگہ کہ جس کی طرف لوٹ کر لوگ جائیں اور یہ سراپا امن کی جگہ ہے۔ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اور بنا لو مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھنے کی جگہ، یعنی نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو مقام ابراہیم کے پاس، یعنی 7 چکر لگانے کے بعد آج بھی کوئی طواف کرنے والا بیت اللہ شریف جاتا ہے تو وہ اس کے مقام ابراہیم کے ساتھ بیٹھتا ہے، مقام ابراہیم کے پیچھے بیٹھتا ہے، اور مقام ابراہیم کے پیچھے 2 نفل پڑھتا ہے، اور وہ 2 نفل پڑھتا ہے، اور ابھی افضل 2 نفل جو ہیں طواف کے بعد وہ مقام ابراہیم کے پیچھے ہی ہیں۔ تو اس لیے جب وہاں پر موقع ملے تو ایسی سمت کو اختیار کرنا چاہیے جو مقام ابراہیم کی طرف ہی رخ کرتی ہو۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اور ہم نے تاکید کی ابراہیم کو اور اسماعیل کو، وعہدنا، اور ہم نے تاکید کی، الی ابراہیم و اسماعیل، ابراہیم اور اسماعیل کو، ان طہر بیتی للطائفین، کہ صاف کرو ان لوگوں کے لیے میرا گھر، للطائفین، جو طواف کرنے والے ہیں، والعاکفین، اور اعتکاف کرنے والے ہیں، والرکع السجود، اور رکوع کرنے والے ہیں اور سجدہ کرنے والے ہیں، یعنی جو طواف کرنے والے، اعتکاف کرنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ بجا لانے والے جو لوگ ہیں ان کے لیے میرے گھر کو صاف کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو، اسماعیل علیہ السلام کو اپنے گھر کو صاف کرنے کا حکم دیا، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، اور اس لیے یہاں سے یہ بھی استدلال کیا جاتا ہے
کہ انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی خدمت پہ لگایا، یعنی تو مسجدوں کا جو صفائی ہے، مسجدوں میں صفائی کا اہتمام رکھنا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ نے یہ خدمت کتنا بڑا اجر و ثواب والی کام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو کہا کہ تم یہ کام کرو، انبیاء کو کہا کہ تم یہ صفائی کرو اور یہ خیال کرو مسجد کا، نمازیوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور طواف کرنے والوں کے لیے۔ وَإِذْ قَالَ ابراہیم، اور جب کہا ابراہیم نے، رب اجعل، اے میرے رب بنا دے اس شہر کو، بلدن آمینہ، ایک پرامن شہر، ورزق اہلہ، اور اس کے اہل کو یعنی مکہ والوں کو، اس کے رہنے والوں کو، دے من الثمراتی، قسم قسم کے پھلوں سے، یعنی اس کے رہنے والوں کو قسم قسم کے پھلوں سے رزق عطا فرما، من آمن منہم، اور جو ایمان لائے ان میں سے اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ یعنی اللہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں یہ تھا کہ مکہ مکرمہ میں ان لوگوں کو رزق دے، ان لوگوں کو نعمتوں سے نواز جو آپ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائیں، یعنی جو مومنین ہوں ان پر یہ انعامات کر۔ آگے سے اللہ تعالیٰ نے جواباً کہا ومن کفرا، بلکہ میں کافروں کو بھی اس میں مہلت دوں گا۔ قال، اللہ نے کہا ومن کفرا، جو کافر ہیں ان کو بھی اس میں نعمتیں دوں گا، ان کو بھی میں قسم قسم کے پھلوں سے رزق عطا فرماؤں گا۔ فأمتعہ، لیکن ان کو میں لطف اٹھانے دوں گا، قلیلاً، کچھ، تھوڑا تھوڑا، یعنی کچھ عرصہ، یعنی زندگی جو ان کی زندگی ہوگی اس میں تو وہ لطف اٹھا لیں گے، ان کو مہلت دوں گا، لطف اٹھانے دوں گا۔ ثم اضطرہ، پھر ان کو کھینچ لاؤں گا، الی عذاب النار، جہنم کی آگ کی طرف، وبئس المصیر، اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے، اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ بہرحال بیت اللہ کی تعمیر کے حوالے سے ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کی، اس حوالے سے یہ بات اس آیت سے یوں معلوم ہو رہا ہے کہ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے ہی تعمیر کی، حالانکہ بیت اللہ کی جو تعمیر ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام نے کی ہے سب سے پہلے۔ یہ آدم علیہ السلام کے دور سے تعمیر چلی آ رہی ہے، حوادث روزگار کی وجہ سے، یعنی طوفان وغیرہ آ جاتے ہیں، بارشیں ہو جاتی ہیں تو اس وقت کچی اتنی عمارتیں پختہ نہیں ہوتی تھیں، تو بیت اللہ کا نشان مٹ گیا تھا، تو اسی بنیادوں پر ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ تعمیر کی۔ مختلف ادوار میں بیت اللہ کی تعمیر ہوتی رہی، مختلف انبیاء نے کی ہے، اور یہاں پر مختلف انبیاء کی عبادت کا مرکز بھی رہا ہے، اقوال سے معلوم ہوتا ہے۔ بیت اللہ کی تعمیر کے حوالے سے جو چند اقوال ہیں اور چند باتیں ہیں موجودہ تک، مختصراً ان کا خاکہ عرض کر دیے دیتا ہوں کہ بیت اللہ کی تعمیر سب سے پہلے آدم علیہ السلام نے کی جو معلوم مطابق، پھر دوبارہ انہی بنیادوں پر ابراہیم علیہ السلام نے کی، اور پھر طوفان نوح میں تو اڑ گئی تھی، پھر ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی، اور پھر اس کے بعد چلی آتی رہی۔ پھر اس کے بعد معلومات کے مطابق آپ علیہ السلام کی نبوت سے پہلے مشرکین نے تعمیر کی تھی اس کی، اور اس کی تعمیر جو اصل تعمیر تھی آدم علیہ السلام نے جو تعمیر کی تھی وہ یہ تھی کہ حتیم کا حصہ بھی اس میں شامل تھا، یعنی جو آج حتیم کا حصہ باہر ہے یہ بھی اس میں شامل تھا۔ یہ ملت ابراہیمی پر یہ تعمیر ہوئی تھی، جو ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کی تھی وہ یہ تھی کہ حتیم کا حصہ بیت اللہ میں شامل تھا۔ لیکن جب مشرکین نے تعمیر کی تو مشرکین نے یہ کہا تھا کہ ہم حلال کے پیسے لگائیں گے، حرام کے پیسے نہیں لگائیں گے، جو ہماری مزدوری، تو ان کے پاس پیسے ختم ہو گئے تو انہوں نے ایسے کیا کہ حتیم کا حصہ خالی چھوڑ دیا، یعنی اس پر صرف وہ پتھر لگا دی اور یہ ایک نشانی بنا دی کہ یہ حصہ حتیم کا ہے، اور اس کو بیت اللہ شریف کا جو ابھی موجودہ بھی کمرہ ہے، یہ اس کو غرفہ ہے، اس کو چھوٹا کر دیا اور باقی جگہ چھوڑ دی کہ بھئی یہ حتیم ہے اور یہ بیت اللہ ہے، یعنی وہ بھی بیت اللہ ہی ہے، حتیم بھی۔ اور دروازہ جو ہے انہوں نے نیچے تھا، یعنی دروازہ ایسا تھا کہ ہر بندہ آسانی سے داخل ہو سکتا تھا، جیسے آج اگر آپ دیکھتے ہیں سیڑھی لگا کر چڑھنا پڑتا ہے، تو یہ سیڑھی لگا کر چڑھنا پڑتا تھا، تو انہوں نے ایسے کیا کہ دروازے کو اوپر کر دیا، پہلے نیچے تھا دروازہ، انہوں نے اوپر کر دیا کہ صرف وہی لوگ چڑھ سکیں جن کو اجازت ہو، جن کے پاس چابی ہو، جن کے پاس اثر و رسوخ ہو، وہی لوگ بیت اللہ میں جا سکیں، اس لیے مشرکین نے اس کا دروازہ اوپر کر لیا۔ بہرحال آپ علیہ السلام نے جب فتح مکہ ہوا تو عائشہ رضی اللہ عنہ کو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں بیت اللہ کی پرانی جو ملت ابراہیمی ہے اس پر تعمیر کروں، یعنی حتیم کو بھی شامل کر دوں اور دروازے کو بھی نیچے کر دوں۔ یہ بات حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کی، اور ساتھ فرمایا لیکن مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ جو لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں مکہ مکرمہ کے، یہ کہیں گے بھئی ہم نے تو اسی طرح بیت اللہ کو پایا ہے، تو ان کے دل سے اسلام کی محبت نکلنا لگ جائے کہ ابھی مکہ کو فتح کر کے بیت اللہ کو بھی تبدیل کرنے لگ گئے۔ تو آپ علیہ السلام نے کہا میں اس ڈر سے بیت اللہ کی تعمیر
نہیں کر رہا، یعنی بیت اللہ کی تعمیر پرانے طرز پر نہیں کر رہا، لیکن میری خواہش ہے کہ اس طرح تعمیر ہو۔ جب حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کا دور حکومت آیا تو حضرت اسود رحمہ اللہ حضرت عائشہ کے شاگرد تھے، انہوں نے روایت کی، حضرت عبداللہ بن زبیر کو بتایا، حضرت عبداللہ بن زبیر نے خود بھی سنی تھی یہ روایت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی زبان مبارک سے۔ تو آپ علیہ السلام کے اس حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حضرت عبداللہ بن زبیر نے حتیم کو بھی شامل کیا اور دروازے کو نیچے کر دیا، لیکن حجاج بن یوسف جو وقت کا ظالم اور جابر مشہور تھا، اس کی حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے ساتھ دشمنی تھی اور عبد الملک بن مروان کی حکومت تھی، تو انہوں نے ایسے کیا کہ بیت اللہ شریف کو منہدم کیا اور گولے منجنیقیں جو باہر مکہ مکرمہ کے باہر نصب کی گئی تھیں ان سے گولے مکہ مکرمہ بیت اللہ کی طرف پھینکے گئے۔ اسلام کے ابتدائی ادوار میں ایسے ایسے حالات آئے اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ شہید ہوئے اور ان کی لاش سولی پر لٹکائی گئی اور بیت اللہ منہدم ہو گیا، اس کی عمارتیں منہدم ہو گئیں، یعنی جس طرز پر مشرکین نے تعمیر کیا تھا وہ نہیں، عبداللہ بن زبیر نے جو تعمیر کیا تھا بیت اللہ گرا کر، وہ عمارت منہدم ہو گئی، ٹوٹ گئی، ختم ہو گئی، منہدم ہوئی، صرف ٹوٹی نہیں، یعنی کچھ دراریں پڑ گئیں۔ پھر آپ جب حجاج بن یوسف غالب آ گیا اور عبد الملک بن مروان کا دور آیا تو انہوں نے جس طرز پر مشرکین نے تعمیر کیا تھا اسی پر دوبارہ بیت اللہ کو تعمیر کر دیا، یعنی آپ علیہ السلام کی جو خواہش تھی اس پر تعمیر نہ کیا بلکہ دوبارہ مشرکین کی جو طرز تھا، جو آپ علیہ السلام کی زندگی میں جو بیت اللہ کی تعمیر تھی اسی پر چھوڑ دیا۔ بہرحال پھر آگے جب دور آیا ہے تو عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا، ہارون الرشید کا غالباً، تو انہوں نے یہ چاہا، یا عمر بن عبدالعزیز کا، حضرت عمر بن عبدالعزیز کا، تو انہوں نے غالباً اس کو بدلنا چاہا کہ میں دوبارہ اس طرز پر کر دوں جس پر عبداللہ بن زبیر نے کیا، اور یہ آپ علیہ السلام کی چاہت تھی۔ تو غالباً حضرت عمر بن عبدالعزیز نے خود، یا حضرت عبداللہ بن مبارک نے ان کو فرمایا کہ بھئی آپ اس طرح کریں گے تو اگلے آنے والے جو حاکم ہیں ان کو بیت اللہ کی تعمیر کو گرانا، بار بار بنانا یہ مذاق بن جائے گا، تو لہٰذا جیسا ہے ویسے ہی رہنے دیں۔ تو اس وقت سے لے کر وہ حجاج بن یوسف کی تعمیر آج تک چلی آ رہی ہے، اگرچہ درمیان میں کوئی تھوڑی بہتی دیواریں اگر ٹوٹتی تھیں تو ابھی ترکی خلیفہ نے آج سے 200 سال پہلے تعمیر کی تھی جو ابھی تک وہی تعمیر چلی آ رہی ہے، تو درمیان میں ایک ترکی خلیفہ نے آج سے جو تقریباً 150-200 سال پہلے تعمیر کی تھی وہ تعمیر چلی آ رہی ہے ابھی تک۔ بہرحال تعمیر وہی ہے، بنیادیں وہی ہیں، تھوڑی بہت ہی کئی دیواروں میں اگر تعمیر ہوئی ہے تو وہ حجاج بن یوسف کے بعد ہوئی ہوگی، لیکن مستقلاً تعمیر حتیم کی اور وہ ساری وہی ہے حجاج بن یوسف کے دور کی۔ ربنا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور اس وقت کو تصور کرو جب ابراہیم علیہ السلام اٹھا رہے تھے بنیادیں من البیت بیت اللہ کی، وإسماعیل اور اسماعیل بھی ان کے ساتھ شریک تھے۔ ربنا، اب یہ دعا کر رہے ہیں، اب یہ جو دعائیں ہیں نا یہ لطف عربی زبان میں اس کا آتا ہے، اس کا مزہ جو ہے وہ عربی زبان میں اس کی کیفیت اور معنی تبدیل ہو آدمی کو معلوم ہو سکتا ہے کتنی جامع اور وسیع دعائیں ہیں، لیکن اردو ترجمے میں آدمی پھر بھی دل میں نیت بھی کرے اور اس کا مزہ بھی اردو میں آتا ہے، لیکن اس طرح جس طرح عربی زبان کا مزہ ہے وہ اپنا ہے۔ ربنا تقبل منا، اب خدمت کر کے ایک انبیاء اتنی عظیم خدمت کر رہے ہیں اور آخر میں غرور و تکبر کا جنازہ نکال دیا۔ ربنا تقبل منا، ہم سے یا رب ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے، ربنا تقبل منا، یا رب ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے، انکا، بے شک آپ ہی، انت السمیع العلیم، صرف اور صرف تو ہی تو ہے جو سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ ربنا، اے ہمارے رب، وجعلنا، ہمیں بنا دے، مسلمین لکا، اپنا مکمل فرما بردار، ومن ذریتنا، اور ہماری نسل میں سے بھی ایسی امت پیدا کر، امتا مسلمتا لک، جو تیری مسلمتا لک، جو تیری پوری تابعدار ہو، و ارنا، اور ہمیں سکھا دے، مناسکنا، عبادتوں کے طریقے، وتب علینا، اور ہماری توبہ کو قبول کر دے، انک انت التواب الرحیم، بے شک آپ ہی ہیں جو بخشنے والے ہیں اور رحم کرنے والے ہیں، بے شک آپ ہی کا تو کام ہے بخشنا اور آپ ہی سب پر مہربان ہیں۔ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، اور ہمارے رب بھیج ایسا رسول بھیجنا مکہ مکرمہ، یعنی یعنی اب یہ جو آیت ہے ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی خواہش تھی کہ مکہ مکرمہ میں رسول آئے، اور جیسے میں نے خلاصے میں بھی کل ذکر کیا تھا
اور ویسے بھی ترجمے میں بھی یہ بات ضمناً آ گئی تھی کہ یہودیوں کا یہ عقیدہ تھا کہ بنو اسحاق سے یعنی اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے انبیاء آ سکتے ہیں، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے نبی نہیں آ سکتا۔ آپ علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں سے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے آپ علیہ السلام کی بعثت کی دعا تعمیر کعبہ کے وقت کی تھی، ربنا وبعث فیہم، یا اللہ اس مکہ مکرمہ میں ایسا رسول بھیج، یا رسولا منہم، جو انہی میں سے ہو، یتلو علیہم آیاتی کا، جو ان کے سامنے آپ کی آیات کو تلاوت کرے، ویعلمہم الکتابہ، ان کو کتاب کی تعلیم دے، یعنی جو قرآن کی تعلیم دے یا اللہ تعالیٰ کی جو احکامات ہیں ان کی تعلیم دے، والحکمہ، اور ان کو حکمت سکھائے، ویزکیہم، اور ان کو پاکیزہ بنائے، ان کا تزکیہ کرے، انک انت العزیز الحکیم، بے شک آپ ہی وہ ہیں کہ آپ کا اقتدار بھی کامل ہے، الحکیم، اور حکمت بھی کامل ہے۔ تو اس میں آپ علیہ السلام کی بعثت کی دعا ہے، اور آپ علیہ السلام پھر اس کا مقصد اس کے یہی معلوم ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا مقصد یہ تھا کہ نبی آخر الزمان جو ہیں وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہوں، اور آپ علیہ السلام کی بعثت کے مقاصد یہ ہیں کہ یتلو علیہم آیاتک، کہ وہ قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ تو قرآن کریم کی محض تلاوت بھی جو ہے فائدے سے خالی نہیں ہے، اور پھر قرآن کریم کو سیکھنا، والحکمہ، اور حکمت، ویزکیہم، اور دین کا ایک اہم شعبہ تزکیہ جو سند در سند اس وقت سے آج تک چلا آ رہا ہے، جس کو تصوف کا نام دیا جاتا ہے، اور وہ اس وقت سے آج کل دلوں کو پاکیزہ بنا رہا ہے۔ یعنی آپ علیہ السلام کی جتنے بھی بعثت نبوی کے مقاصد ہیں ان کا تذکرہ ہے، تلاوت ہے، قراء موجود ہیں، قرآن کریم کی تعلیم ہو رہی ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اس کا بھی درس نظامی اور یہ جو درس ہے قرآن کریم کو فہم ہے، سمجھنا ہے، وہ درس بھی چل رہا ہے، وہ طریقہ بھی چل رہا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور تیسرا جو شعبہ ہے اہم شعبہ تصوف، جسے جو سند در سند اس وقت سے آج تک چلا آ رہا ہے دلوں کو پاکیزہ بنانے کا، وہ اب بعثت نبوی کے مقاصد میں سے ایک مقصد تھا، وہ بھی اب تک چلا آ رہا ہے۔ بہرحال وَمَن يَرْغَبُ، اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اب آگے ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا تذکرہ کر دیا کہ بھئی ابراہیم علیہ السلام تو بالکل وہ عقیدہ رکھتے تھے جو آپ علیہ السلام بتاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں اب بتاؤ وَمَن يَرْغَبُ، کون انحراف کرتا ہے، ہم ملت ابراہیم، ملت ابراہیمی سے، إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ، مگر جو خود کو حماقت میں مبتلا کر چکا ہو، وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، البتہ تحقیق اور بے شک ہم نے ان کو دنیا میں چن رکھا تھا، منتخب کر لیا تھا، یعنی ابراہیم علیہ السلام کا ہم نے انتخاب کیا تھا۔ کیسا انتخاب تھا کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں دنیا سے لڑ گئے، انہوں نے ہر چیز کو پس پش ڈالا، جیسے اللہ نے کہا ویسے کیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کا دنیا میں ان کو چن لیا تھا۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں بھی ان کا شمار صالحین میں سے ہوتا ہے۔ اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ، جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کہا اسلم، اسلام سے بھی ہے کہ اسلام قبول کرو، اس کا لیکن یہاں پر اسلام قبول کرنا معنی نہیں ہوگا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام تو پہلے ہی سے مسلمان تھے، اللہ کے فرما بردار تھے، تو اس کا معنی ہوگا اذ قال له ربه اسلم، جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے کہا اسلم، سر تسلیم خم کر دو، سر تسلیم خم کر دو، یعنی اب جھکا دو میرے احکام کے آگے سر۔ آگے ابراہیم علیہ السلام نے جواباً کہا قال اسلمت، میں نے جھکا دیا ہے، لرب العالمین، اللہ تعالی تمام جہانوں کے پروردگار کے ہر حکم کے آگے اپنے آپ کو جھکا دیا ہے۔ ووصى بها ابراہیم، اب ووصى بها ابراہیم، اب یہاں سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہودیوں کی ایک بات کا رد ہے کہ بعض یہودی کہتے تھے کہ یعقوب علیہ السلام نے مرتے وقت اپنی اولاد کو یہ وصیت کی تھی کہ تم ملت یہودیت پر قائم رہنا، یعنی تم یہودی ہی رہنا، کبھی تم مسلمان نہ ہونا، یعنی ملت کو نہ چھوڑنا اپنی یہودیت کی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام نے ایسے وصیت نہیں کی تھی، وصّى بها ابراہیم و بنیہ، اسی بات کی وصیت کی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو، و یعقوب، اور یعقوب نبی نے بھی اپنے بیٹوں کو اسی بات کی وصیت کی، یا مریہ، اے میرے بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین کو منتخب کر لیا ہے، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تم اس حالت میں مرنا، اس حالت میں تمہاری موت آئے، الا وانتم مسلمون، کہ تم مسلم ہو۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، اب اللہ تعالیٰ یہودیوں سے مخاطب ہیں کہ جو کہتے تھے کہ یعقوب علیہ السلام نے وصیت کی تھی مرتے وقت اپنے بیٹوں کو کہ یہودی رہنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام کنتم شہداء، کیا تم موجود تھے اس وقت، اذ حضر یعقوب الموت، جب یعقوب علیہ السلام پر موت کا وقت آیا تھا،
اذ قال لبنیہ، جب یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کہا ما تعبدون من بعدی، میرے بعد بھلا تم کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا، تو بیٹوں نے آگے سے کہا تھا نعبد الہک، ہم اسی ایک خدا کی عبادت کریں گے، و الہ آبائک، اور جو آپ کے آبا کا خدا ہے، ابراہیم، جو آپ کے آبا کا معبود ہے، آپ کے آبا کا الہ ہے، ابراہیم، جو ابراہیم کا معبود ہے، اور اسماعیل کا معبود ہے، اور اسحاق کا معبود ہے، الہ واحدہ، وہ اسی ایک خدا ہے، ونحن لہ مسلمون، اور ہم صرف اسی کے ہی فرما بردار ہیں، اسی کی ہی ماننے والے ہیں، اسی کی ہی تابعدار ہیں۔ تلک امۃ قد خلت، اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کا تذکرہ فرما کر آخر میں یہ اللہ تعالیٰ اس آیت کے ذریعے سے بتانا چاہتے ہیں کہ بھئی جتنی بھی میں نے باتیں بیان کی ہیں یہ ساری باتیں سمجھانے کے لیے ہیں، اور یہ ایک امت کا تذکرہ ہے۔ فرمانا ہے تلک امۃ قد خلت، وہ ایک امت تھی قد خلت جو گزر گئی، لہا ما کسبت، ان کے لیے انہوں نے جو کمایا وہ ان کا ہے، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور جو تم نے کمایا وہ تمہارا ہے۔ یعنی وہ امت تھی، اب ان کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ امت تھی، وہ گزر گئی، ان کو وہ مل رہا ہے جو انہوں نے اپنی زندگی میں کمایا۔ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے لیے وہی ہوگا جو تم کماؤ گے، یعنی تمہیں آخرت میں وہی ملے گا جو تم نے کمایا ہے۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے ان کے بارے میں کچھ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیوں کرتے تھے اور کیا کرتے تھے۔ یعنی خلاصہ یہ ہے کہ وہ باتیں جن کا اس آیت کا ایک معنی یہ بھی نکلتا ہے کہ وہ باتیں جن کا عقائد کے ساتھ تعلق نہ ہو، دین کے ساتھ تعلق نہ ہو، ان کے پیچھے خام خواہ پڑھ کر اپنے وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ ان کے لیے جو انہوں نے کر لیا وہ کمائیں گے، اور ان کو وہ ملے گا قیامت کے دن، اور قبر میں ان کو وہ مل رہا ہوگا، اور تمہیں جو تم کما رہے ہو تمہیں وہ ملے گا۔ بہرحال اب آگے چلتے ہیں۔ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، اور کہتے ہیں، یعنی یہ جو یہودی اور عیسائی ہیں یہ کہتے ہیں کونو، ہو جاؤ، ہودن، یہودی، او نصارا، یا عیسائی، تہتدو، یعنی تم یہودی اور نصرانی ہو جاؤ، تہتدو، راہ راست پر آ جاؤ گے۔ قل، کہہ دیجئے، بل ملت ابراہیم حنیفہ، بلکہ ہم ہی تو ہیں جو ملت ابراہیمی پر ہیں، یعنی ہم ہی تو ہیں جو ابراہیم کارڈ پر تو ہم ہیں، یعنی اصل ابراہیمی تو ہم ہیں کہ ہم ابراہیمی ہیں، ملت ابراہیم پر تو اصل ہم ہیں۔ تم تو ابراہیم علیہ السلام کی طرف جھوٹ کی نسبت کرتے ہو، یعنی عیسائی کہتے ہیں وہ عیسائی تھے، یہودی کہتے ہیں وہ یہودی تھے، مشرک کہتے ہیں کہ وہ مشرک تھے۔ ہم کہنا چاہتے ہیں بل ملت ابراہیم حنیفہ، بلکہ ہم ہی ہیں جو ملت ابراہیمی پر ہیں، حنیفہ، جو ٹھیک ہے، اور ابراہیم علیہ السلام سیدھی راہ پر تھے۔ وما کان من المشرکین، اور وہ ان لوگوں میں سے نہیں تھے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ رد ہو گیا مشرکین کا۔ قولوا آمنا، مسلمانوں کہہ دو آمنا، ہم ایمان لاتے ہیں، باللہ، اللہ پر، وما انزل الینا، اور اس کلام پر جو ہماری طرف اتارا گیا، وما انزل الی ابراہیم، اور جو اتارا گیا ابراہیم پر، اسماعیل پر، اسحاق پر اور یعقوب پر، والاسباطی، اور ان کی اولاد پر، یعنی ان کی اولاد میں بھی انبیاء آئے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرمانا چاہتے ہیں کہ ہم ملت جو حضرت اسحاق علیہ السلام کی ملت تھی اور ان کے جو 4000 انبیاء ہے، ہم ان کی ملت پر ہیں، والاسباطی، اور ان کی اولاد پر، وما اوتی موسیٰ، اور اس پر بھی جو دیا گیا موسیٰ کو، وعیسیٰ، اور عیسیٰ کو، وما اوتی النبیون، یعنی پیغمبر آپ علیہ السلام کی ملت محمدیہ کی تصدیق موسیٰ بھی کر رہے ہیں اور عیسیٰ بھی کر رہے ہیں۔ اور یعنی جو ہم مسلمان ہیں موسیٰ علیہ السلام کو بھی پیغمبر مانتے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی پیغمبر مانتے ہیں۔ وما اوتی موسیٰ، یعنی ہم اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا گیا۔ وما اوتی النبیون، اور اس پر بھی جو دوسرے پیغمبروں کو دیا گیا من ربہم، ان کے پروردگار کی طرف سے۔ لا نفرق بین احد منہم، ہم ان پیغمبروں کے درمیان کسی قسم کی کوئی تفریق نہیں کرتے۔ ونحن لہ مسلمون، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں، اسی کے ماننے والے ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اس کے بعد اگر، یعنی اب یہ تمام نصائح اور تمام جتنی باتیں تھیں مکمل ہو گئیں، اب اللہ تعالیٰ فرمانا چاہتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اب اس کے بعد اگر وہ ایمان لائیں تو ان کو چاہیے بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، وہ ایسے ایمان لائیں جیسے تم ایمان لا رہے ہو، فَقَدْ اهْتَدَوْا، پس وہ راہ راست پر آ جائیں گے۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا، اگر وہ منہ موڑ لیں، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو پس بے شک وہ دشمنی میں پڑ گئے ہیں۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ تمہاری حمایت میں عن قریب ان سے نمٹ لے گا، یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے مقابلے کے لیے ان سے کافی ہو جائے گا، یعنی تمہارے مقابلے کے لیے اللہ تعالیٰ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، ان کو کافی ہو جائے گا۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔
یعنی آپ کے لیے ان کے مقابلے میں اللہ کافی ہو جائے گا. اگر وہ ایمان لاتے ہیں تو ایسے لے آئیں جیسے تم لے آئے ہو، اگر وہ منہ موڑ لیتے ہیں تو پھر اللہ ان کو خود کافی ہو جائے گا. اللہ تمہاری حمایت میں خود ان سے مقابلہ کر لے گا، ان سے نمٹ لے گا. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، ہم اس کا ترجمہ یہ ہے صبغۃ اللہ کا، ہم پر تو اللہ نے اپنا رنگ چڑھایا ہے. صبغۃ اللہ، ہم پر تو اللہ نے اپنا رنگ چڑھایا ہے. ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ سے بھلا بہتر رنگ چڑھانے والا کون ہو سکتا ہے. ونحن لہ عابدون، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں. اب یہ آیت بہت اچھی ہے کہ صحابہ کرام نے یہ کہا کہ ہم پر اللہ نے چڑھایا. در حقیقت یہ رد ہے عیسائیوں کے ایک عقیدے کا جس کو آج بھی بہت ترویج حاصل ہے، جس کو کہتے ہیں بیپٹزم، بپتسمہ جس کو کہتے ہیں. بیپٹزم مشہور ہے، عیسائی اس کا بڑا اہتمام کرتے ہیں دو موقعوں پر. ایک، کوئی بندہ جب عیسائی بن جائے تو اس کو وہ رنگ سے نہلاتے ہیں، رنگتے ہیں اس کو. اور دوسرا، کوئی بچہ ماں کے پیٹ سے جب نکلتا ہے، پیدا ہوتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بچہ گناہ گار پیدا ہوا ہے، تو وہ اس کو عیسائیت کا رنگ چڑھانے کے لیے کہتے ہیں کہ جب تک اس کا بپتسمہ نہیں کیا جائے گا تو یہ عیسیٰ مسیح یسوع جو ان کا ایک عقیدہ ہے اس کے مطابق وہ اس کا حقدار نہیں ہوگا، اس سفارش کا حقدار نہیں ہوگا، اس لیے وہ اس پر رنگ چڑھاتے ہیں. اور یہ آج کل عیسائیوں میں یہ اب تک چلا رہا ہے، تو اس کو بیپٹزم بھی کہتے ہیں اور جس کی تحقیق بھی ہو سکتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کا اس آیت سے مقصد یہ ہے کہ یہ بے سر و پا خیال ہے، اس کے نہ سر ہے نہ پاؤں ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بلکہ اصل رنگ تو اللہ کا ہے. توحید خالص کا اصل رنگ ہے جو ایمان لانے والوں پر اللہ تعالیٰ چڑھاتے ہیں، یعنی توحید خالص کا رنگ. یعنی صحابہ کو کہا گیا کہ تم کہو کہ ہم بیپٹزم نہیں کرتے، ہم بپتسمہ نہیں کرتے، ہم پر تو اللہ نے توحید کا رنگ چڑھایا ہے، ہم اللہ کو مانتے ہیں اور ہم پر توحید کا رنگ چڑھا ہے. اور بھائی تم تو رنگ چڑھاتے ہو خود، اور تم بہتر رنگ چڑھانے والے ہو یا اللہ بہتر رنگ چڑھانے والا ہے؟ جس پر اللہ رنگ چڑھائیں گے بھلا اس سے بہتر رنگ چڑھانے والا کون ہو سکتا ہے. وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اسی کی بات کرنے والے ہیں. قل، کہہ دیجئے، اتحاجوننا، کیا تم ہم سے جھگڑا کرتے ہو فی اللہ، اللہ تعالیٰ کے متعلق، وہو ربنا، حالانکہ وہ میرا بھی پروردگار ہے، ہمارا بھی پروردگار ہے، وربکم، اور تمہارا بھی پروردگار ہے، ولنا اعمالنا، اور ہمیں ہمارے اعمال فائدہ دیں گے، ہمیں ہمارے اعمال فائدہ دیں گے، یعنی ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں. وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، یعنی اگر ہم عمل کرتے ہیں تو ہمیں یہ جنت میں فائدہ دیں گے، اور تمہارے اگر اچھے عمل ہوئے تو تمہیں وہ فائدہ دیں گے. وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، ہم تو بندگی کے لیے ہم نے اللہ کو خالص ہی کر لیا ہے. وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ کا ترجمہ با محاورہ یہ ہوگا کہ ہم نے بندگی کے لیے اللہ ہی کی ذات کو خالص کر لیا ہے. ام تقولون، بھلا تم یہ کہتے ہو ان ابراہیم، کہ بے شک ابراہیم و اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب والاسباط، اور ان کی اولاد، کانوا ہودن و نصارا، وہ یہودی تھے، عیسائی تھے. قل، کہہ دیجئے، انتم عالم ام اللہ، تم زیادہ اچھا جانتے ہو یا اللہ زیادہ بہتر جانتے ہیں. ومن اظلم، اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے، ممن کتم شہادتن، جو گواہی کو چھپاتا ہے، جو اس کے پاس ہے، جو اس کے پاس پہنچی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اس شخص، اس کا محاورہ ہے ومن اظلم سے لے کر اللہ تک، من اللہ تک ترجمہ ہوگا. اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اس کے پاس جو گواہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہنچی اس کو چھپائے. یعنی نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں جو تورات اور انجیل میں پہنچی عیسائیوں اور یہودیوں کے پاس، وہ اس کو چھپا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے کہ جو ان بشارتوں کو چھپائے، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ہے، غافل نہیں ہے اس سے جو تم کرتے ہو. تِلْكَ أُمَّةٌ، جیسے یہ آیت پہلے بھی آئی تھی، پارہ ختم ہو رہا ہے، موضوع ختم ہو رہا ہے. بہرحال وہ ایک امت تھی، گزر گئی. بہرحال وہ ایک امت تھی جو گزر گئی. لہا ما کسبت، اس امت کو وہ نفع دے گا جو انہوں نے کمایا. ولکم ما کسبتم، تمہیں وہ نفع دے گا جو تم نے کمایا. ولا تسألون عما كانوا يعملون، تم سے ان کے بارے میں کچھ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیسے تھے اور کیا نہیں تھے. اللہ تعالیٰ تمام واقعات کو ذکر کرنے کے بعد آخر میں جو آیت لائے ہیں اس کا بتانا مقصود یہ ہے کہ بھئی میرا مقصود عبرت دلانا ہے کہ تم اس سے عبرت پکڑو. اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ تم اس کے پیچھے پڑ جاؤ
کہ وہ یعنی جن چیزوں کا عقائد کے ساتھ تعلق نہ ہو تو ان کے خام خواہ پیچھے پڑھ کر اپنے آپ کو مزید کسی تشویش کا شکار نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہاں پر مقصود یہ ہے کہ وہ ایک امت تھی جو گزر گئی، ان کے واقعات کا تذکرہ میں نے صرف اس وجہ سے کیا ہے کہ تم نفع سے اس سے عبرت حاصل کرو۔ بہرحال جو نفع ہے لہا ما کسبت، جو انہوں نے کیا وہ ان کو فائدہ دے گا، ولکم ما کسبتم۔ آگے اب دوسرا پارہ شروع ہو رہا ہے، سیقول السفہاء۔ اس کی تفصیل صبح بھی ہوئی کہ تحویل قبلہ جیسے کہتے ہیں، قبلے کا بدلنا، اور خلاصے میں اس کی تقریباً تشریح ہو چکی تھی۔ اب ترجمہ پڑھتے ہیں۔